میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا۔ السلام علیکم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں۔ قیامت اس وقت آئے گی جب زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہوگا۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتے 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ کی یاد اور عمل صالحہ کے لیے نیت لازم ہے۔ ضرورت کی ایک حد ہے مگر لالچ کی کوئی حد نہیں۔ بہادری یہ ہے کہ کمزور ہونے کے باوجود دوسروں کو اپنی کمزوری کا احساس مت ہونے دو۔ کامیابی کے اصول کے لیے ضروری ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کا احساس دل میں زندہ رکھا جائے۔ ایسے لوگوں کا سہارا مت لو ورنہ وہ تمہیں بھی کسی اور کام کے قابل کا نہ چھوڑیں گے۔ اللہ والے بات بات پر تکلیف کا اظہار نہیں کرتے۔ جس کا کوئی مقصد نہیں اس کی کوئی منزل نہیں۔ سختیاں انسان کو طاقتور بنا دیتی ہیں اگر انسان کو صبر کرنے کی طاقت حاصل ہو۔ شخصیت کی نشو و نما اس وقت رکتی ہے جب انسان اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے۔ کوشش تمہارا کام ہے اور نتیجہ نکالنا اللہ کا کام ہے۔ شیخی انسان کے دل میں چپکے سے پیدا ہوتی ہے، اسے برباد کر دیتی ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تم جس کام کی ذمہ داری اٹھاؤ گے تمہارا ذہن اس کے لیے ہی کام کرے گا۔ دنیا میں ذلت کی ہزاروں صورتیں ہیں لیکن ان میں سے ذلت قرض سب سے سخت تر ہے۔ تمہارا قرض خواہ تمہاری صحت چاہے گا اور تمہارا مقروض تمہاری موت۔ بیمار تو سو بھی جاتا ہے مگر مقروض کو نیند نہیں آتی۔ عقل مند وہ ہے جو کم بولے اور زیادہ سنے۔ جو شخص علم رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا وہ اس مریض کے مانند ہے جو دوا تو رکھتا ہے استعمال نہیں کرتا۔ اپنی ضرورت کو محدود کر لینا ہی دولت ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بالکل صحیح۔ اور اسی طرح ہم سب مسلمانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جتنے اپنے وسائل ہوں انہی کے اندر رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا ہر وقت الحمدللہ کہنا چاہیے، اور کبھی کسی کے دیکھا دیکھی اپنے آپ کو کم تری کا احساس نہیں دلانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی چھینتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی غریبی لاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی امیری لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی آزمائش میں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی آزمائش سے نکالتا ہے۔ اور انسان کو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے اور ہر لمحہ دوسروں کے لیے ہمیشہ احسان کرنا چاہیے اور نیکیاں کرتے رہنا چاہیے۔ اور کبھی بھی انسان کو اپنی کسی بھی عمل سے زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ شیخی نہیں مارنی چاہیے اور زیادہ وہ اس کا دکھاوا نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی کرے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہر نیکی اور ہر عمل کرے اور اس کو جتنا بھی ہو چھپ چھپا کے کرنی چاہیے، کیونکہ وہ جو عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی صدقہ خیرات دیتے ہو تو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو بھی محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطی کوتاہیوں کی بخشش کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر اچھے عمل سے، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، اس سے راضی ہو اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور جو بھی غریب ہیں، جو بھی سفید پوش ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے اور ہمیں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے بڑوں کی خدمت عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے ماں باپ جو ہمیں اتنے مشکلوں سے اتنی
آزمائشوں سے اور اپنی تمام خواہشوں کو وہ ایک پرے رکھ دیتے ہیں اور ان کو چھپا کے اپنے دل میں، اور ہماری ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں، ہمارے لیے سب کچھ کرتے ہیں اور ہمیں اچھے مقام پہ پہنچتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ اتنی محنت اور لگن سے ہمارے لیے اپنی جوانی اور جوانی سے بڑھاپے تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے ماں باپ کا اسی طرح خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی ان کے جوانی اور بڑھاپے کو مد نظر رکھ کے ان کی خدمت کرنی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، آپ کو حج اور عمروں کا ثواب دیا جائے گا۔ تو اس لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ان کو جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا تھا اور جوانی میں ہمارا ایک اچھی تربیت اور ہمیں مستقبل ہمارا روشن کیا، اسی طرح ہمیں بھی ان کی خدمت کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے اور ان کا بچوں کی طرح خیال کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 گانا وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آپ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔